تو جو جنتی سفارش کرے گا، جو نبی سفارش کریں گے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، تو وہ تمام مومنین کہ جو جنت میں ہوں گے اپنے ان لوگوں کے بارے میں سفارش کریں گے، اللہ یہ مجھے دنیا میں میں اس کو جانتا تھا، یا یہ مجھے جانتا تھا، میں اس سے محبت رکھتا تھا، یہ مجھ سے محبت رکھتا تھا، یا اس نے زندگی میں کبھی ایک بار راستے میں چلتے ہوئے مجھے پانی کا آدھا گلاس پانی پلایا تھا۔ اتنی ذرا سی بات پر اللہ تعالیٰ تمام جہنمیوں کو معاف فرمائے۔ جب ان جہنمی کو نکالا جائے گا تو جلتے جل کر سیاہ کوئلہ ہو چکے ہو، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو کیا کیا جائے، جنت کی نہر حیات ہے، اس نہر حیات میں ان کو غسل دیا جائے گا، ان کو غسل دیا جائے گا، بدن پھر سے صحیح ہو جائے گا، اور اس کے بعد جنتیوں کا لباس پہنایا جائے گا اور ماتھے پر ایک مہر لگا دی جائے گی۔ وہ مہر کیا ہوگی؟ اس میں لکھا ہوگا عتقاء الرحمن، رحمان کے آزاد کردہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، ان کے اعمال اس قابل نہیں تھے کہ ان کو معاف کیا جاتا، اگر اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو معاف کر دیا، ان کو آزاد کر دیا جہنم سے۔ یہ مہر ہر ایک کے ماتھے پر لگا کر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے۔ یہ ان کی بخشش کس طرح ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ہوئی کہ آپ نے ان کے لیے دعا کی، سفارش کی، شفاعت کی تو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا۔ چنانچہ اس کے بعد اب جنت میں رہتے ہوئے کافی عرصہ گزر جائے گا۔ جنت میں ہوگا کیا؟ جب زندگی گزار رہے ہوں گے تو جو اصل جنتی یعنی جو پہلے درجے کے جو جنتی ہوں گے، جب ان سے ملاقات ہوا کرے گی تو ان کو مذاق اڑایا کریں گے، ارے تم بھی جنتی ہو، ہمارے تو اعمال اتنے اچھے تھے کہ ہم تو پاس ہو گئے، تم تو دھکے میں پاس ہو گئے، تم تو رعایتی پاس ہو۔ تو جنتی بڑے پریشان ہوئے، یار یہ تو روز کا مذاق ہو گیا ہے، جو بھی ملتا ہے ہمیں اس طرح کی بات کرتا ہے۔ تو سارے اس طرح کے عتقاء الرحمن والے جتنے جنتی ہوں گے، یہ ایک دن سارے مل کر اللہ سے فریاد کریں گے، اللہ یہ جنتیوں نے تو وہاں بھی ہم عذاب جھیل کر آئے، یہاں بھی جنتی ہمیں مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، کہ اللہ بس تو ہم پر مزید رحمت فرما، یہ نشان تو ہمارا، یہ مہر ہماری تو مٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ بس میں یہی چاہتا تھا کہ تم جس دن مجھ سے کہو گے کہ اللہ یہ کر دے تو میں بھی یہ مٹا دوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد ان جنتیوں کے ماتھے سے بھی وہ نشان مٹا دے۔ کہنے کی بات آخر میں یہ ہے کہ جتنے مومنین ہیں، جتنے ایمان والے ہیں، وہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا حاجی ہوں، بڑا نمازی ہوں، بڑا میں نے صدقہ خیرات کیا ہے، بڑے روزے رکھے ہیں، بڑی جہاد کیے ہیں، بڑی جنگوں میں حصہ لیا ہے تو میں جنت کا حقدار ہوں۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما کر، محض اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل کرے گا، ورنہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہم پر نہ پڑے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ ہمیں اس شفاعت کا موجب بنائے، کم از کم ہم وہ رعایتی پاس والے جنتیوں میں تو شامل ہوں، ورنہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم براہ راست جنت داخل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں ایسے لوگوں سے تعلق اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو قیامت کے دن ہماری شفاعت کرے، ہماری سفارش کرے کہ اللہ ان کو بھی جنتیوں میں شامل کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے سبق حاصل کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔